بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حج قران پہ ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو حج 2026 میں جا رہے ہیں اور ان کی لاسٹ فلائٹ ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ ہم حج قران کر لیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں اس کی تفصیل بتا دوں۔ یاد رکھیں، حج قران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، تو سب سے افضل حج ہے یہ۔ اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اگر کوئی سروائیو کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ تو میں اس کی طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اس پہ جو موسٹلی کویشچن پوچھے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز پوچھا جاتا ہے کہ حج قران کی فضیلت کیا ہے؟ بھائی یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے کی ہے، یہ چھوٹی فضیلت ہے، تو یہی کافی ہے کہ کیونکہ میں نے مختصر لے کے سارا چلنا ہے۔ سیکنڈ چیز، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سیم حج و تمتع کی طرح، صرف نیت میں چیزیں تھوڑی چینج ہوتی ہیں کہ باقی حج میں ہم جاتے ہیں تو پہلے ہم عمرے، موسٹلی لوگ پاکستان سے جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے جا کے عمرے کی نیت کرتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کرتے ہیں، حج کے ٹائم پہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ حج قران میں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے اپنے ملک سے ہی جاتے ہوئے نیت کرنی ہے، اے اللہ میں عمرے اور حج کی نیت دونوں کی اکٹھی، یا بولنے ہیں اللہ میں حج قران کی نیت کرتا ہوں، دونوں ٹھیک ہیں، اس کو قبول کریں، آسان کریں۔ نیت ہو گئی، آپ نے یہاں سے حرم جانا ہے، وہاں جا کے آپ نے عمرہ کرنا ہے، طواف کیا، صحیح کی، بال نہیں کٹوانے، احرام کی حدوں میں رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے، جب آپ کو ٹائم ملے، طواف کرنا ہے، جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، آپ نے اس کے بعد ایک صحیح کرنی ہے۔ طواف بھی ہو گیا نفلی، اور اس کے بعد صحیح ہو گئی، یہ صحیح آپ کی طواف زیارہ والی ایڈوانس میں ہو گئی، اتنا بیسک سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آپ عمرہ اور کوئی نہیں کر سکتے جب آپ احرام کی حدوں میں، جب تک حج نہ کر لیں۔ ہاں، نفلی طواف کسی نے کرنے ہو کریں، باقی احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ باقی سارا حج سیم ہے۔ طواف زیارہ ٹائم جب آپ آئیں گے، جسٹ آ کے آپ طواف زیارہ کریں گے، صحیح آپ نے اس کی پہلے کر لی ہونی ہے۔ یہ ہو گیا حج قران کا بیسک تعارف۔ اب اس پہ جو کویشچن آتے ہیں اس میں آپ کی ساری ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ میں کوشش شروع کرتا ہوں اس کو۔ نیت کا طریقہ آپ کو بتا دیا، کیا ہم دوبارہ میقات سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان سے جاتے ویسے عمرہ کر لیں اور بعد میں ہم میقات سے باہر جا کے طائف سے یا مدینہ سے نیت کر کے آ جائیں تو حج قران کر سکتے ہیں؟ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے ایک بیسک رول سمجھ جاؤ کہ آپ کو اپنے ملک سے جانا لازم ہے۔ ہاں، اب اگر واپس آپ نے عمرہ کیا اور اپنے ملک واپس آ گئے، جو کہ ممکن نہیں ہوتا حاجیوں کے لیے، اس لیے میں اس مسئلے کو کھولتا ہی نہیں، تو ملک سے اگر دوبارہ واپس جائے تو پھر حج قران کر سکتے ہیں، تو وہ تو ممکن نہیں، تو لہٰذا ایسے نہیں ہوگا، صرف وہی کر سکتے ہیں۔ میں نے بیسک چیز بتائی ہے سیدھی سیدھی، کہ جو اپنے ملک سے جاتے دونوں چیزوں کی نیت اکٹھی کرے گا وہ حج قران کر لے گا، باقی تفصیل میں جائیں گے تو پریشان ہوں گے، تو اس لیے کوئی بھی وہاں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ ریاض یا میقات سے باہر رہنے والے کون سا حج کریں؟ اچھا یاد رکھو، یہ بوسلین کو نا وہاں کے مقامی بول دیتے ہیں کہ آپ حج افراد کر لو، تو نہیں بھائی، آپ حج قران کر سکتے ہو۔ آخری فلائٹوں میں آتے ہو تو کیا کرو، جو بھی طائف سے یا کسی بھی سائڈ سے باہر سے آتے ہیں آخری دنوں میں، تو وہ حج قران کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرم اور حل میں رہنے والے کیا حج قران کر؟ نہیں، وہ حج افراد کریں گے، ان کے لیے حج قران نہیں ہے۔ آخری فلائٹ والوں کو کون سا حج کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں حج قران کرنا چاہیے، باقی وہ اپنی، کیونکہ اپنی انہوں نے ہمت دیکھنی ہے نا کہ وہ احرام کی حدوں میں کتنا سروائیو کر سکتے ہیں۔ مشکل نہیں ہوتا، بہت آسان ہے، اگر کوئی چیزیں سیکھ کے کر لے تو کوئی ممانعت نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ بھی کرنا چاہے تو کوئی لازم نہیں ہے، لیکن افضلیت تو ہے نا۔ خیر، کیا طواف قدوم کے ساتھ صحیح کرنا لازم ہے؟ یاد رکھو، کچھ لوگ نا بالکل آخری فلائٹوں میں آتے ہیں، یہاں کوئی بالکل مقامی ہوتے ہیں، لاسٹ میں آتے ہیں، ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل پاتا، وہ عمرہ تو آ کے کر لیتے ہیں لیکن طواف قدوم کر کے صحیح نہیں کر پاتے، تو نہیں بھی کر پائیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ بعد میں طواف زیارہ کے بعد صحیح کر لیجیے گا۔ ہاں، پہلے کریں، سنت ہے، اس کا بہت اجر ہے، لیکن اگر کسی عذر کی بنا پہ کسی بھی وجہ سے رہ جائے تو کوئی بات نہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ احرام کی چادریں خواتین اپنے کپڑے اور ہاں، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب اتنے دن احرام میں رہیں گے کیسے سروائیو ہوگا؟ بھائی بہت سی غلط فہمی لوگوں کو کچھ ہے، وہ سمجھتے ہیں سکارف اتار نہیں سکتے، کپڑے چینج نہیں کر سکتے، چادریں چینج نہیں کر سکتے، اگر ناپاک ہو گئی ہیں، بہت زیادہ اسمیل آنی شروع ہو گئی ہے تو آپ چیزیں چینج کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، زینت کی نیت سے نہیں کرنی، باقی تو آپ عذر کی بنا پہ، غسل کا عذر آ گیا، اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے تو ہلکا پانی شانی بہا لیں، ہاں خوشبو والی چیزوں سے بچنا ہے، تو باقی چیزیں چینج کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس میں رخصت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ احرام کی چادریں بال ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھو، اگر بال 2 4 5 10 15 20 25 30 40 50 گرے کوئی بات نہیں، اس سے دم تھوڑا ہی آتا ہے، وہ تو سر کا چوتھائی حصہ کوئی کٹے شٹے تو پھر جا کے مسئلہ پڑتا ہے، تو آپ ویسے بھی جب حج کریں تو بعد میں 20 25 30 40 50 ریال صدقہ کیا کریں، تو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دم نہیں آتا کہ ہاتھ واش کر لیے، یہ وہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ہے پورا جسم اس طرح کیا، دھویا شویا تو کچھ مسئلے پڑتے ہیں، تو اتنا ڈیپ میں لے کے اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ وس میں نہ پڑیں، پھر لوگ حج قران سے بھاگتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں ایام حیض ہو تو کیا حج قران کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، اگر تو آپ نے عمرے کے بعد آ گیا تو کوئی بات نہیں، آپ کا نظام چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں سے جانے لگے ہیں تو آ سکتا ہے، تو پھر حج قران سے تھوڑا دور رہیں، پھر مشکل ہو جائے گا۔ اگر وقت کم ہو تو کیا صرف عمرہ کر کے حج کے اعمال میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر وقت کم ہو تو کیا صرف ہاں، میں نے آپ کو بتا دیا، ہو سکتے ہیں۔ حج قران کرنے والوں کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے؟
اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بالخصوص جو کپل جاتے ہیں نا وہ تھوڑا اپنا ڈسٹنس رکھا کریں، اس کے بڑے مسائل ہیں، موسٹلی یہی پریشانی زیادہ آتی ہے۔ شہوت سے اگر ہاتھ بھی پکڑ لیا تو مسئلہ بن جائے گا نا، تو اس کی ایک تفصیل ہے، دم آ جاتے ہیں، اور آگے میں تھوڑی چیزیں بتاتا بھی ہوں۔ اگر اچھا حج کران میں دم ایک ہوتا ہے یا دو، یاد رکھو جو احرام کی حدوں والے، احرام میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے کیونکہ دو احرام چل رہے ہیں نا، عمرے کا بھی اور حج کا بھی، اس کے دو دم ہیں، دو صدقے ہیں۔ حج کے اعمالوں میں سے کوئی چیز ہوئی ہے، رمی چھوٹی ہے، وقوف عرفہ مزدلفہ نہیں کیا، تو اگر حج کے اعمالوں میں تو اس کا ایک ایک ہے، لیکن اگر احرام کی حدیں چھوٹی ہیں تو پھر اس کے دو ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، تو یہ چیز یاد رکھیے گا۔ باقی جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں۔ بڑا دم بدنا کن غلطیوں پہ آتا ہے؟ بڑا دم بدنا آ جاتا ہے اگر کسی نے نیت کی ہوئی ہے احرام کی اور ابھی تک وقوف عرفہ نہیں کیا، اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو حج ختم، فاسق۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ کر لیا، طواف زیارہ سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل کر لیا تو پھر بدنا آئے گا، بڑا دم۔ اگر کسی نے طواف کنکری قربانی حلق ہو گئی ہوئی ہے، احرام کی حدوں سے نکل گئے ہوئے ہیں، طواف زیارہ سے پہلے کیا تو پھر چھوٹا دم۔ اس کی نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو میں بیسک بتاتا جا رہا ہوں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کر سکتا نا، 10 منٹ کے اندر ختم کرنی ہے۔ کیا حج کے بعد احتیاطاً صدقہ دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے۔ اگر عرفات سے پہلے ازواجی تعلق ہو جائے تو کیا دم فاسق؟ عرفات سے پہلے تو یہ چیزوں کا بیسک خیال کرنا ہے۔ سیپریٹ روم جنہوں نے یہ وہ لیے ہوا نا، وہ یہ رسک زیادہ نہ لیں، ان کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ اگر عرفات کے بعد عرفات کے بعد اگر کیا تو بڑا دم آئے گا، عرفات سے پہلے کیا تو حج ہی ساقط ہو گیا، تو دوبارہ دہرانا بھی ہوگا، دم کے باوجود دہرانا بھی حج لازم دہرانا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کنکری قربانی حل کر کے احرام اتر گیا پھر چھوٹا دم ہے، اور اگر طواف زیارہ کے بعد تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ اگر قربانی اور حلق کے بعد ایسا ہو گیا تو کیا وہ آپ کو بتا دیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے، کون سا حج کرنا چاہیے؟ یار دیکھو میں نے بیسک تو آپ کو ساری بتا دی ہیں، مجھے یہی کویشچن آئے تھے، ان کے میں نے آنسر دے دیے۔ پھر بھی جس کو ڈیپ چاہیے ہوئی تو مجھے نہیں لگتا اس کے بعد کوئی چیز بچے گی، تو وہ کمنٹ کریں گے تو میں اس میں آنسر دے دوں گا۔ یاد رکھو بہت سے ہمارے قابرین کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو آپ حج کران کریں، بہت سے کہتے ہیں افیت سے چلیں، حج تمتع کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر ہمت کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے۔ اگر تو آپ کو سجنے سورنے کا شوق ہے، جن کو زیب و زینت کا تھوڑا ہوتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پھر آپ نہیں کرو۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، دو ٹوک۔ اگر آپ کو زیب و زینت کا کوئی نہیں ہے کہ میری سکن تھوڑی ایسی ہو رہی ہے، اس سے اسمیل آ رہی ہے، ظاہری بات ہے چھوٹی موٹی مشقت قربانی تو دینی پڑتی ہے نا، تو پھر آپ حج کران کرو۔ میری اپنی بڑی چاہت ہے حج کران کی، میں ابھی تک حج کران نہیں کر سکا، اللہ پاک کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس سال پلان تھا لیکن بس گروپ کی وجہ سے مجھے فرسٹ فلائٹیں لینی پڑی، تو اس لیے نہیں ہو پایا۔ تو میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ حج کران سارے حج کرو نا، اللہ آپ سے حج کران بھی کروائے، افراد بھی کروائے، تمتع بھی کروائے، اور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں اتنا سروائیو نہیں کر رہا، ہاں کچھ پوچھتے ہیں کہ اگر میں نہیں کر رہا، میری وائف کرنا چاہتی ہے، یا میری وائف نہیں کرنا چاہتی میں کرنا چاہتا ہوں، تو ہاں کریں، کوئی ممانعت تھوڑی ہے، تو کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے آسان اس کے لیے ہے جس کو زیب و زینت کی اتنی کوئی وہ نہ کریوسٹی نہیں ہوتی، تو وہ کر سکتا ہے، بڑی آسانی سے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کرنا ہے؟ سمپل خوشبو والی چیزوں سے بچنا، یہ وہی جو احرام کی حدیں ہیں وہ بس، باقی کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں آتا۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کسی کا کوئی اور ایسا کویشچن رہ گیا ہو۔ یہ ریپیٹ کروں، جو لوگ پوچھتے ہیں وہیں سے آ کے دوبارہ ایسے کر سکتے ہیں، مدینہ جا کے نیت کر کے، تو ایسے بھائی چیز نہیں ہوتا۔ اس کی بیسک شرطیں ہیں کہ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آپ نے جانا ہے۔ تو کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائیں۔ کسی کا اس کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہوا تو جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ نیچے پوچھ لیجیے گا۔ مجھے نہیں لگتا اس کے بعد کوئی کویشچن بچے، پھر بھی ہوا تو انشاءاللہ اس کا آنسر دے دیں گے۔ کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔